میں کہاں ہوں؟ اس نے سامنے کرسی پر بیٹھے شخص کو دھندلائی آنکھوں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ سر پر موجود بلب کی روشنی میں وہ بمشکل اپنی آنکھوں کو کھولنے کی کوشش کر رہی تھی، جو دوائی کے زیر اثر اب بھی بند ہو رہی تھیں۔ نہ جانے کیا دشمنی تھی، اسے یہاں کیوں لایا گیا تھا، لیکن یہ بھی اندازہ ہو رہا تھا کہ سامنے بیٹھے شخص کے ارادے کچھ ٹھیک نہیں۔ تبھی تو وہ رسیوں میں جکڑی اس نیم اندھیرے کمرے میں موجود تھی۔ میں تم سے پوچھ رہی ہوں، کیوں باندھا ہے مجھے؟ کرسی پر بیٹھی وہ چلائی، ساتھ ساتھ رسیوں سے جکڑے ہاتھوں کو آزاد کرنے کی کوشش بھی جاری تھی۔ اے چھوکری، چیخ نہیں، سمجھی؟ ورنہ میں بھول جاؤں گا کہ تو ایک عورت ہے۔ کمرے میں کرخت آواز گونجی۔ اس صنف نازک نے پھر اپنی آنکھوں کو کھولتے ہوئے اس شخص کو دیکھنا چاہا، پر بلب کی چبھتی روشنی نے اس کی کوشش کو ایک بار پھر ناکام بنا دیا تھا۔ زندگی چاہتی ہے تو منہ بند کر کے بیٹھ۔ اس کے چہرے پر نظریں جمائے وہ کرخت لہجے میں بولا۔ کون ہو؟ کیوں مارنا چاہتے ہو؟ ابھی بات مکمل بھی نہیں کر پائی تھی کہ ایک بار پھر وہ بے ہوشی کی طرف جانے لگی۔ سامنے بیٹھا شخص خاموشی سے اس کی بند آنکھوں کو دیکھتا رہا۔ چند لمحے گزرے کہ اپنی کرسی سے اٹھ کر دھیرے دھیرے قدم بڑھاتا وہ اس کے پاس آیا اور ہاتھ بڑھا کر اس کے چہرے پر آئے زلفوں کو کان کے پیچھے کرتا زیر لب بڑبڑایا۔ وہ کیوں مارنا چاہتا ہے تجھے؟ وہ ہسپتال کے کمرے میں بیٹھی بے بسی سے اپنی ماں کو دیکھ رہی تھی، جو کینسر کے باعث ایک بار پھر اس ہسپتال میں موجود تھیں۔ ڈاکٹرز انہیں جواب دے چکے تھے، جس کے بعد سے اس کا دل کر رہا تھا پھوٹ پھوٹ کر روئے، لیکن جویریہ کی طبیعت کے باعث وہ خود پر ضبط کرتی ان کی باتیں سن رہی تھی۔ آئمہ، تمہیں گھر جانا چاہیے، کافی تھک گئی ہو۔ اس حالت میں تمہیں اپنا خیال رکھنا چاہیے، وہ نحیف سی آواز میں اس کے بھرے بھرے وجود کو دیکھتے ہوئے بولی۔ لیکن میں آپ کو چھوڑ کر کیسے جا سکتی ہوں؟ اس نے پریشانی سے جویریہ کو دیکھا، جو تیسری چوتھی بار اسے گھر جانے کا کہہ چکی تھیں۔ حسان ہے میرے پاس، تم جاؤ، انہوں نے کہتے ہوئے 17 سالہ بیٹے حسان کی طرف دیکھا، جو کرسی پر بیٹھا خاموشی سے ماں بہن کی گفتگو سن رہا تھا۔ ٹھیک ہے، پر کوئی بات ہو تو حسان مجھے فوراً کال کرنا، وہ کہہ کر اٹھ کھڑی ہوئی اور ان دونوں کو الوداع کہتی ہسپتال کے کمرے سے باہر نکل گئی۔ اس کا دل اداس تھا، بے حد اداس۔ کہنے کو تو جویریہ اس کی سوتیلی ماں تھیں، لیکن انہوں نے کبھی اپنے سگے بیٹے حسان اور آئمہ میں فرق نہیں کیا تھا۔ آئمہ کی ماں سیما اس کی پیدائش کے دوران ہی خالق حقیقی سے جا ملی تھیں، جس کے بعد رمیز شیخ نے آئمہ کو سنبھالنے کی خاطر اپنی سالی جویریہ سے شادی کر لی تھی، مگر 3 سال پہلے ہارٹ اٹیک کے باعث وہ بھی ان تینوں کو روتا چھوڑ کر اپنی آخری آرام گاہ میں جا سوئے تھے، اور آج 3 سال بعد جویریہ بھی اسے خود سے دور جاتی محسوس ہو رہی تھی۔ اسے خود پر قابو پانا مشکل ہونے لگا، اس لیے فوراً ٹیکسی لے کر گھر کی طرف روانہ ہو گئی۔ مائی وائف، تم رو رہی ہو؟ اسپیکر سے احتشام کی متفکر سی آواز ابھری۔ گھر آنے کے بعد وہ آرام کرنے کی غرض سے بیڈ پر لیٹی تھی کہ اسے احتشام کی کال آ گئی۔ ڈاکٹر جواب دے چکے ہیں، وہ بولی تو آواز بھر آ گئی۔ تم رونا بند کرو، اس طرح اپنی طبیعت خراب کر لو گی۔ ایک کام کرو، گھر سے باہر نکل کر قریبی پارک چلی جاؤ، اس سے تمہارا دل بہل جائے گا، بہتر محسوس کرو گی۔ آئمہ تخلیق کے مراحل سے گزر رہی تھی، اس لیے احتشام اسے چپ کراتا ہوا بولا۔ وہ اس وقت اسلام آباد میں تھا، مگر صبح سے کئی بار کال کر چکا تھا۔ میں ابھی ہسپتال سے آئی ہوں اور اب سونے لگی ہوں، بعد میں سو جانا۔ گھر سے باہر نکلو، تمہاری اپنی طبیعت ٹھیک رہے گی تو تم حسان اور جویریہ آنٹی کو سنبھالو گی، وہ نرمی سے بولا۔ ٹھیک ہے، میں آتی ہوں، شاید اس سے میں کچھ ہلکا پھلکا محسوس کرنے لگوں۔ اس نے حامی بھری۔ گڈ، اب باہر جاؤ، پھر واپس آ کر مجھے کال کرنا، بائے، مسکرا کر کہتا وہ کال کاٹ گیا۔ ان دونوں کی شادی کو 5 سال ہو چکے تھے۔ آئمہ کراچی کی رہنے والی تھی، جبکہ احتشام کا تعلق اسلام آباد سے تھا،
لیکن 7 سال پہلے کاروبار کے باعث وہ کراچی آیا، جہاں اس کی ملاقات رمیز شیخ سے ہوئی تھی۔ چند ماہ میں ان کی اچھی جان پہچان بڑھ گئی تھی، جس کی بنیاد پر رمیز شیخ نے احتشام قریشی کے ساتھ مل کر اپنا خود کا چھوٹا سا بزنس شروع کرنا چاہا۔ اس دوران احتشام کا ان کے گھر آنا جانا کافی بڑھ گیا تھا۔ جب بھی وہ ان کے گھر آتا تو اکثر اس کا سامنا آئمہ سے ہو جاتا تھا۔ انہی غیر ارادہ ملاقاتوں میں جہاں دونوں کے درمیان بے تکلفی کی دیوار گری، وہیں دل کی سرزمین پہ چاہت کی کلی کھل اٹھی۔ جویریہ اور رمیز کو بھی کیا اعتراض ہونا تھا، دیکھا بھالا کاروباری لڑکا تھا۔ موقع غنیمت جان کر انہوں نے فوراً اس رشتے کے لیے احتشام کی امی کو ہاں کر دی، اور یوں آئمہ 20 سال کی عمر میں آئمہ رمیز سے آئمہ احتشام بن گئی۔ آئمہ نے گہرا سانس لیا اور اپنی چادر اوڑھ کر گھر سے باہر نکل گئی۔ اس کا دماغ بالکل معاف ہو رہا تھا۔ وہ یوں ہی غائب دماغی سے سڑک پر چل رہی تھی کہ تبھی اچانک ایک وین اس کے سامنے آ کر رکی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھ کر کسی کو مدد کے لیے پکارتی، ان میں سے ایک آدمی نے تیزی سے وین کا دروازہ کھول کر اسے اندر کی جانب کھینچ لیا۔ ایک بار پھر اس نے آنکھوں کو کھولنے کی کوشش کی۔ چکراتا ہوا سر، اوپر سے چبھتی بلب کی روشنی اس کی کوشش کو ناکام بنا رہی تھی۔ اس نے واپس آنکھیں بند کر لیں۔ اے چھوکری، کھانا کھا لے۔ دروازہ کھول کر اندر آتا آدمی اسے ایک نظر دیکھ کر نظریں نیچے جھکا گیا۔ آئمہ نے بامشکل آنکھیں کھول کر اسے دیکھا، جو کم از کم 15-16 سال کا لڑکا تھا۔ اس کے ہاتھ میں کھانے کی ٹرے موجود تھی۔ آخر میں نے کیا بگاڑا ہے؟ مجھے کیوں باندھا ہے یہاں؟ وہ اسے دیکھ کر چلائی۔ بوس نے کہا ہے تمہارا اس حالت میں چیخنا چلانا اچھا نہیں، کھانا کھا لو۔ وہ کہتا ہوا آگے بڑھا اور اس کا دائیں ہاتھ کھولنے لگا تاکہ وہ آسانی سے کھانا کھا سکے، جبکہ آئمہ اس کی بات سن کر حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کیسے عجیب کڈنیپر تھے، جہاں ایک طرف اسے اغوا کیا تھا، وہیں دوسری طرف اس کی حالت کا خیال بھی کر رہے تھے۔ مجھے نہیں کھانا، مجھے جانے دو، وہ ایک بار پھر چلائی۔ بوس آئیں گے تو ان سے بات کرنا، فی الحال کھانا کھاؤ، 10 منٹ بعد آؤں تو پلیٹ خالی ملے۔ ٹرے اس کی گود میں رکھ کر وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ آئمہ نے ایک نظر اپنے دائیں ہاتھ پر ڈالی جو رسی کی قید سے آزاد تھا، اور دوسری بائیں پر جو ابھی بھی قیدی بنا تھا۔ وہ بامشکل ایک ہاتھ سے نوالا بنا بنا کر حلق سے اتارنے لگی۔ عجیب بے بسی تھی، لیکن اس حالت میں نخرے بھی تو نہیں دکھا سکتی تھی، ورنہ کبھی اس کھانے کو ہاتھ نہ لگاتی۔ کھانا کھا لیا اس نے؟ صوفے پر بیٹھا شیر افغن اپنے سامنے کھڑے نیازی کو دیکھ کر پوچھنے لگا، جو ادب سے سر جھکائے کھڑا تھا۔ جی بوس، کھانا کھا لیا ہے۔ ٹھیک ہے، اب تم جاؤ، وہ کہتا ہوا خود بھی صوفے سے اٹھ کھڑا ہوا اور راہداری سے گزر کر اس کمرے میں آیا جہاں آئمہ رسیوں میں جکڑی چیخنے چلانے میں لگی تھی۔ تم آخر بتاؤ گے کیوں لائے ہو مجھے یہاں؟ شیر افغن کو دیکھتے ہی آئمہ نے روتے ہوئے پوچھا۔ چپ، بالکل چپ، جو پوچھ رہا ہوں بس اس کا جواب دے۔ پہلے کے مقابلے وہ اب ذرا نرم لہجے میں گویا ہوا اور اس کے سامنے رکھی کرسی پر آگے کو جھک کر بیٹھ گیا۔ وہ کیوں مارنا چاہتا ہے تجھے؟ اس کے پوچھنے پر آئمہ رونا دھونا بھول کر الجھن بھری نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ کون مارنا چاہتا ہے مجھے؟ میں نے تو کسی کا کچھ نہیں بگاڑا۔ شیر افغن جو کرسی پر آگے کو جھک کر بیٹھا تھا پیچھے ہوا اور کرسی سے پشت لگاتا بغور اس کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ بلا شبہ سامنے بیٹھی لڑکی خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ معصوم بھی تھی۔ پھر نہ جانے اس شخص کی کیا دشمنی تھی جس نے اسے مارنے کے لیے شیر افغن کو پیسے دیے تھے۔ کون مارنا چاہتا ہے مجھے؟ اس کی نظریں اور کمرے میں پھیلی خاموشی سے گھبرا کر آئمہ نے پھر پوچھا۔ شیر افغن چند لمحے مزید اسے دیکھتا رہا، پھر ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، تیرا شوہر۔ لیونگ روم کے صوفے پر بیٹھا وہ آرام سے ٹی وی دیکھ رہا تھا جب موبائل کی بجتی ٹون نے اس کی توجہ اپنی جانب مبذول کروائی۔ اس نے ایک بیزار نظر سامنے ٹیبل پر رکھے اپنے موبائل پر ڈالی، مگر اگلے ہی لمحے اس کی آنکھیں چمکنے لگیں۔ اس نے ہاتھ میں پکڑے ریموٹ سے ٹی وی کی آواز کم کی اور پھر ٹیبل پر رکھا موبائل اٹھا کر کان سے لگا لیا۔ ہیلو،
تمہاری بیوی کو ہم نے اٹھا لیا ہے۔ احتشام کے ہیلو کہتے ہی شیر افغن کی آواز ابھری، جس پر ایک مکروہ مسکراہٹ اس کے ہونٹوں کو چھو گئی۔ چند پل کی خاموشی کے بعد وہ مختصر سا بولا، کلہر۔ آئمہ پھٹی پھٹی نظروں سے کبھی موبائل کو تو کبھی شیر افغن کو دیکھ رہی تھی۔ چند سیکنڈز پہلے سنی احتشام کی آواز نے اسے ہلا کر رکھ دیا تھا۔ اسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ واقعی اس کے اپنے شوہر نے اسے مروانے کے لیے کسی کڈنیپر کو پیسے دیے تھے۔ سن لی اپنے مرد کی آواز، اب تو یقین ہو گیا ہوگا۔ کمرے میں گونجتی شیر افغن کی آواز پر اس نے شرم سے اپنا سر جھکا دیا۔ کیسی بد نصیب عورت تھی وہ۔ شوہر تو بیوی کا سائبان ہوتا ہے اور بیوی شوہر کی عزت، جبکہ اس کے اپنے شوہر نے خود اپنی عزت کو قتل کرنے کے لیے ایک گنڈے کو سونپ دیا تھا، نہ صرف بیوی بلکہ اپنے ہونے والے بچے کو بھی۔ دیکھ، ڈر نہیں، میں تجھے کچھ نہیں کرتا۔ اس کے جھکے سر کو دیکھ کر شیر افغن نے نرمی سے بولا، جس پر ایک جھٹکے سے آئمہ نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ کیا اتنی حیران کیا ہو رہی ہو؟ غنڈہ ضرور ہوں مگر اپنے بھی کچھ اصول ہیں، وہ سکون سے بولتا کرسی پر مزید پھیل کر بیٹھ گیا۔ کیا مطلب؟ اس نے ڈرتے ہوئے پوچھا۔ جان سے زیادہ اب عزت اور اپنے بچے کی فکر ستانے لگی تھی۔ دیکھ، ہم عورتوں اور بچوں کا قتل نہیں کرتے، اس لیے بے فکر ہو جا، تجھے کچھ نہیں کریں گے۔ مگر آئمہ کے گلے میں گلٹھی سی ابھری۔ نہ جانے وہ اس مگر کے آگے کیا بول دے۔ کہا نا، ڈر نہیں، تجھے بس 1-2 دن ادھر رہنا ہوگا۔ سکون سے بولتا وہ آئمہ کا سکون غارت کر گیا۔ کیوں؟ وہ تیزی سے بولی، کیونکہ تیرے شوہر نے آدھی رقم دی ہے، پوری رقم تیرے قتل کے بعد، اس لیے جب تک پوری رقم نہیں ملتی تجھے نہیں چھوڑ سکتے۔ وہ کہتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ آئمہ نے بے چینی سے اسے دیکھا۔ بے فکر ہو کر رہ، کوئی تجھے کچھ نہیں کہے گا، بس جیسا کہہ رہا ہوں ویسا کرتی جا۔ آئمہ کی پریشانی کو بھانپ کر وہ اسے یقین دلاتا ہوا بولا، جانتا تھا ہر شریف لڑکی کو پہلی فکر اپنی عزت کی ہی ہوتی ہے۔ وہ چند لمحے وہیں کھڑا اس کے جھکے سر کو دیکھتا رہا، پھر خاموشی سے پلٹ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ باقی کے پیسے کب تک بھیج رہے ہو؟ صبح ہوتے ہی اس نے احتشام کو کال ملائی تھی اور کوئی بھی دوسری بات کیے بغیر سیدھا مدعے پر آیا۔ میرا کام ہو گیا؟ پلٹ کر سوال کیا۔ شیر افغن نے موبائل کان سے ہٹا کر تعصب سے نفی میں سر ہلایا۔ اسے آئمہ کے لیے افسوس ہو رہا تھا۔ وجہ تو وہ نہیں جانتا تھا، پر یوں ایک شوہر کا اپنی بیوی اور ہونے والے بچے کو تک قتل کروانا اسے اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ بس تھوڑی دیر میں تمہارا کام مکمل ہو جائے گا، اس کے بعد مجھے میرا پیسہ چاہیے۔ ٹھیک ہے، 3 بجے تک تمہارے اکاؤنٹ میں پیسہ پہنچ جائے گا، لیکن قتل کے وقت اس کی چیخوں کو اپنے کانوں سے سننا چاہتا ہوں۔ احتشام صفاقی سے بولا، اتنی سی بات، تم لائن پر رہو، ابھی تمہاری خواہش پوری کرتا ہوں۔ کہتا ہوا وہ اپنے صوفے سے اٹھا اور کمرے سے باہر نکل کر راہداری سے گزرتا اس دروازے کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ ہاتھ کے اشارے سے اپنے بندے کو دروازہ کھولنے کا حکم دیا، جو تابعداری سے سر ہلاتا فوراً دروازہ کھولنے لگا۔ شیر افغن اندر داخل ہوا جہاں وہ رسیوں میں جکڑی بیٹھی تھی، مگر کل کی نسبت آج وہ تھوڑا پرسکون نظر آ رہی تھی۔ لو اپنی بیوی کی آخری بار آواز سن لو، کہنے کے ساتھ ہی اس نے ہاتھ میں پکڑی پستول آئمہ کی جانب اٹھائی، جو حیرت سے شیر افغن کو دیکھ رہی تھی۔ کل تک تو وہ بول رہا تھا عورتوں اور بچوں کو قتل نہیں کرتے، اور آج اس پر پستول تانے کھڑا تھا۔ تم؟ اس سے پہلے وہ کچھ کہتی، کمرے میں فائر کی آواز کے ساتھ آئمہ کی چیخ بھی گونج اٹھی۔ امید ہے تمہاری تسلی ہو گئی ہوگی، اب میرا پیسہ میرے اکاؤنٹ میں پہنچ جانا چاہیے۔ فون کان سے لگائے تحکمانہ انداز میں کہتا وہ کال کاٹ گیا، پھر نظر پھیر کر سامنے بیٹھی آئمہ کو دیکھا، جو ابھی بھی آنکھوں کو سختی سے میچے ہوئے تھی۔ آنکھیں کھول لو، مری نہیں ہو۔ شیر افغن کی آواز پر اس نے باری باری اپنی دونوں آنکھوں کو کھولا۔ اپنے زندہ ہونے کا یقین کر کے اس نے چہرہ موڑ کر دیوار کی طرف دیکھا، جہاں گولی لگنے کا نشان موجود تھا۔
تم نے تو جان ہی نکال دی تھی، ایک دم اس کی زبان سے پھسلا۔ کہا تھا نا تم سے کہ ڈرو نہیں، ہم عورتوں اور بچوں کو کچھ نہیں کرتے۔ وہ کہتا ہوا اس کے سامنے رکھی کرسی پر آ بیٹھا۔ آئمہ کو اس کے بدلے ہوئے انداز پر حیرت ہوئی تھی جو تو سے تم پر آ گیا تھا، مگر اس نے چہرے کے تاثرات سے واضح نہیں ہونے دیا۔ ویسے میں تمہارے بھائی کو بھی جانتا ہوں، اس لیے تمہیں اغوا کیا تاکہ تمہیں تمہارے شوہر کی اصلیت بتا سکوں۔ اور یہ لگا آئمہ کو ایک اور جھٹکا۔ تم میرے بھائی کو کیسے جانتے ہو؟ میرے خیال سے تم لیاری کی رہنے والی ہو۔ تو یہ کہ میں بھی لیاری میں ہی رہتا ہوں، اکثر تمہیں تمہارے بھائی کے ساتھ آتے جاتے دیکھا تھا۔ جب کبھی تم اسلام آباد سے کراچی آتی تھیں اپنی سوتیلی ماں اور بھائی سے ملنے، وہ اس کے تاثرات کو بغور دیکھتا ہوا اس پر ایک نیا انکشاف کر گیا۔ آئمہ حیرت سے اسے سن رہی تھی کہ ماں کے ذکر پر اسے ہسپتال میں موجود جویریہ یاد آ گئی۔ ماما، کیا میں اپنی ماما سے بات کر سکتی ہوں؟ نہیں، ابھی نہیں۔ 3 بجے تمہارا شوہر پیسہ میرے اکاؤنٹ میں بھیج دے گا، اس کے بعد تم یہاں سے جا سکتی ہو۔ وہ کہہ کر اٹھا اور دھیرے دھیرے قدم بڑھاتا اس کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ آئمہ نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، گلے میں ایک گلٹی سی ابھری۔ تبھی شیر افغن نے اس کے چہرے پر آئی لٹ کو کان کے پیچھے کیا اور کچھ بھی کہے بغیر کمرے سے باہر نکل گیا، جبکہ آئمہ سانس روکے اب اس بند دروازے کو دیکھ رہی تھی۔ وہ خاموش بیٹھا جویریہ کو دیکھ رہا تھا جو آنکھیں بند کیے آرام کر رہی تھیں۔ ان کی حالت کل سے تھوڑی بہتر ہو چکی تھی۔ حسان نے گہرا سانس لیتے ہوئے موبائل جیب سے نکالا اور آئمہ کو کال کرنے لگا۔ وہ صبح سے 2 بار کال کر چکا تھا لیکن وہ تھی کہ اٹھا ہی نہیں رہی تھی۔ کیا ہوا، بات ہوئی؟ آنکھیں کھولتے ہوئے انہوں نے نحیف سی آواز میں پوچھا۔ نہیں، کال نہیں اٹھا رہی۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ احتشام کو کال کر کے پوچھو، طبیعت تو ٹھیک ہے نا اس کی؟ جی کرتا ہوں۔ اسبات میں سر ہلاتے ہوئے اس نے اب کی بار احتشام کو کال ملائی جو دوسری بیل پر ہی اٹھا لی گئی۔ ہیلو، اسپیکر سے احتشام کی آواز ابھری۔ بھائی، آپ ہی کل سے نہیں اٹھا رہی کال، آپ کی ان سے بات ہوئی تھی؟ نہیں، آج تو نہیں ہوئی، لیکن تم پریشان مت ہو، میں کرتا ہوں اسے کال۔ جی ٹھیک ہے۔ احتشام کے کہنے پر وہ کچھ پرسکون ہوا اور کال بند کر کے جویریہ کو دیکھنے لگا جو سوالیہ نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ احتشام بھائی بول رہے ہیں، ان کی تھوڑی دیر پہلے بات ہوئی تھی، ابھی وہ سو رہی ہوں گی، آپ پریشان نہ ہوں۔ جویریہ کی طبیعت کے باعث اس نے جھوٹ بولا، نہ جانے وہ مطمئن ہوئی یا نہیں، پر خاموشی سے دوبارہ آنکھیں بند کر لی تھیں۔ وہ کرسی پر بیٹھی ارد گرد کا جائزہ لے رہی تھی جہاں کمرے کے ایک کونے پر ٹوٹی ہوئی لکڑیوں کے سوا اور کچھ موجود نہیں تھا۔ سر پر ایک بلب لٹک رہا تھا اور اس کے نیچے رکھی کرسی جس پر وہ خود کرسی سے بندھی بیٹھی تھی۔ کمرے میں ایک کھڑکی بھی موجود تھی مگر کافی اونچائی پر ہونے کے باعث سورج کی ہلکی پھلکی روشنی ہی اندر آ رہی تھی۔ پتہ نہیں کیا ٹائم ہو رہا ہے، اس نے افسردگی سے سوچا۔ شیر افغن اسے آزاد کرنے والا تھا مگر اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا اب جائے تو کہاں جائے۔ احتشام اس کے ساتھ ایسا بھی کر سکتا ہے، اسے ہرگز امید نہ تھی۔ اگر وہ خود احتشام کے منہ سے وہ سب نہ سنتی تو کبھی اس گنڈے کی بات پر یقین نہ کرتی۔ کیا سوچ رہی ہو؟ اندر آتے شیر افغن نے اسے سوچوں میں گم دیکھ کر پوچھا۔ وہ خاموش رہی۔ چلو، تمہاری واپسی کا وقت آ گیا۔ کیا؟ ہاں، اب تم آزاد ہو مگر یہاں تمہارے لیے بہت خطرہ ہے، اس لیے فوراً یہ شہر چھوڑ کر چلی جانا۔ وہ اس کی رسی کھولتے ہوئے ساتھ ساتھ ہدایت بھی دے رہا تھا۔ پر میں جاؤں گی کہاں؟ وہ الجھی۔ اسلام آباد۔ یہ میموری کارڈ اور پیسے ٹرانسفر کرنے کی رسید رکھو، وہاں جا کر پولیس کو ثبوت کے طور پر دے دینا تاکہ تمہارے شوہر کو گرفتار کیا جا سکے۔ اس نے دونوں چیزیں آئمہ کی جانب بڑھائیں۔ وہ حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی جو ایک گنڈا ہو کر اس اجنبی لڑکی کی مدد کر رہا تھا۔ لیکن میں کیسے احتشام کو جیل بھیج سکتی ہوں؟ تو کیا اسے آزاد چھوڑ دو گی تاکہ وہ اگلی بار خود اپنے ہاتھوں سے مار دے
उसके माथे पर बल पड़े जबकि आयमा चुप सी हो गई। चलो, बाहर टैक्सी खड़ी है, अपनी चादर से मुंह ढांप कर बाहर आ जाओ। वो कहकर फौरन कमरे से बाहर निकल गया। आयमा ख्वाब किसी कैफियत में चलते हुए उसके पीछे आई और टैक्सी में बैठकर हस्पताल की जानिब रवाना हो गई। कुछ देर जवेरिया और हसन के पास बैठकर वो जाने के लिए उठ खड़ी हुई थी, मगर जाते जाते उन्हें अच्छे से ताकीद कर गई थी कि एहतशाम का फ़ोन आए तो उसे ना बताएं कि वो उनसे मिली है या इस्लामाबाद आ रही है। वो उसे सरप्राइज़ देगी, लेकिन दर हकीकत वो उसके इल्म में आने से पहले जल्द अज जल्द इस्लामाबाद पहुंचना चाहती थी ताकि पुलिस के ज़रिए एहतशाम को गिरफ्तार करा सके। एहतशाम ऐसा कर सकता है, मुझे यकीन नहीं आ रहा। इस्लामाबाद आने के बाद वो सीधा नादिया के पास आई थी, जो यहाँ रहते हुए उसकी काफ़ी अच्छी दोस्त बन गई थी। तुम्हारे सामने है रिकॉर्डिंग और मैसेजेस। आयमा मोबाइल से मेमोरी कार्ड निकालते हुए बोली। इस मेमोरी कार्ड में एहतशाम के ख़िलाफ़ सारे सबूत मौजूद थे, जिसे देखने और सुनने के बाद नादिया भी हैरत ज़दा हो गई थी। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। क्या मतलब? वो किडनैपर बिल्कुल ठीक कह रहा था। एहतशाम को जब मालूम होगा तुम जिंदा हो तो वो फिर तुम्हें मारने की कोशिश करेगा, और वैसे भी हर कोई उस किडनैपर की तरह नहीं होता। मुझे तो हैरत हो रही है उसने तुम्हें सही सलामत कैसे छोड़ दिया। सारी बात जानने के बाद नादिया को सबसे ज़्यादा हैरत इसी एक बात पर हुई थी। शायद अल्लाह ने उसके दिल में रहम डाल दिया, वरना न जाने क्या होता। आयमा ने कहते हुए गहरा सांस लिया। उसे खुद से ज़्यादा अपने बच्चे की फ़िक्र थी। वैसे था कौन वो? तुमने नाम वाम नहीं पूछा? जैसे वो मुझे बताता, और वैसे भी मैं इस हाल में नहीं थी कि ये सब पूछती। वो जलकर बोली। अच्छा चलो छोड़ो, हमें अब जल्द अज जल्द पुलिस के पास जाना चाहिए। चलो उठो, नादिया कहती हुई उठ खड़ी हुई। आयमा ने एक नज़र अपने हाथ में मौजूद मेमोरी कार्ड पर डाली, फिर गहरा सांस खींचकर खुद को पुरसुकून करती पुलिस स्टेशन के लिए रवाना हो गई। एहतशाम ये सब कैसे हुआ? आखिर कौन थे वो लोग? क्यों मारा आयमा को उन्होंने? एक ज़ईफ़ खातून ने उसके सर पर हाथ फेरते हुए पूछा, जो सकते की हालत में सहन में बैठा हुआ था। बैरूनी दरवाज़ा खुला हुआ था। आस पड़ोस के लोग उस वक्त एहतशाम के घर पर मौजूद थे। सबको आयमा के अगवा होने और मरने की खबर मिल चुकी थी, जिसके बाद एक एक करके हर कोई उसके दुख में शरीक होने आ रहा था। आखिर को ये वक्त ही ऐसा होता है कि दुश्मन भी दोस्त बन जाता है। बेटा बस सब्र कर, ना जाने उस मासूम से क्या दुश्मनी थी। कितनी प्यारी बच्ची थी, और अब तो माँ भी बनने वाली थी। एक और ख़ातून बोली, जबकि अपने ही घर से थोड़ा फासले पर गाड़ी में बैठी आयमा दुख से इस तमाशे को देख रही थी। कल से अब तक वो खुद को बारहा समझा चुकी थी, मगर इस दिल का क्या करती जो खून के आंसू रो रहा था। वो खुद पर ज़ब्त करती गाड़ी से उतरी और धीरे धीरे मजबूत कदम उठाती दरवाजे के सामने जा खड़ी हुई। सरप्राइज़, मैं ज़िंदा हूँ। एहतशाम जो सर झुकाए बैठा था, इस आवाज़ पर एक झटके से सीधा हुआ। बाकी सब भी हैरत से उसे देख रहे थे। आयमा तुम ज़िंदा हो? खुद पर काबू पाते हुए वो आयमा की जानिब बढ़ा, मगर कानों में पड़ते पुलिस के सायरन की आवाज़ पर चौंक कर उसे देखने लगा, जो बेतासुर चेहरा लिए खड़ी थी। यू आर अंडर अरेस्ट मिस्टर एहतशाम। पुलिस ऑफिसर वैन से निकलकर उसके सामने आया। किस जुर्म में? क्या किया है मैंने? तुम्हारे खिलाफ अरेस्ट वारंट है, अपनी बीवी को अगवा करवाने और उसको कत्ल करवाने के जुर्म में। तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। ऑफिसर की बात पर एहतशाम ने घबरा कर आयमा की तरफ देखा, जो अब नफ़रत से उसे देख रही थी। क्या उसे सब पता चल गया था? घर आए सारे लोग अब चेमगोइयाँ कर रहे थे। उसने एक नज़र सब पर डाली और फिर पास खड़ी औरत को धक्का देकर भागने ही लगा था कि पुलिस एहलकारों ने आगे बढ़कर तेज़ी से उसे काबू किया। छोड़ो मुझे। क्यों किया तुमने ऐसा एहतशाम? आयमा ने अफसुर्दगी से
उसे देखते हुए पूछा, जो मुसलसल खुद को छुड़वाने की कोशिश कर रहा था। क्यों किया? मुझे अपने हाथों से तुम्हारा गला दबा देना चाहिए था। सारी मेहनत मेरी और कारोबार तुम भाई बहन का। अब जबकि सच सामने था तो एहतशाम ने भी कोई लिहाज नहीं किया। आयमा बेयकीनी से उसे देखने लगी, यानी वो सिर्फ उसे रास्ते से नहीं हटाता बल्कि आगे जाकर उसके भाई को भी नुकसान पहुंचाता। लेकिन तुम फिक्र नहीं करो, मैं वापस आऊँगा, याद रखना। पुलिस वैन की तरफ जाते हुए वो चबा चबा कर बोला। सारा प्लान उल्टा पड़ गया था। उसे आयमा से ज़्यादा शेर अफगन पर गुस्सा आ रहा था, जिसने मोटी रकम उससे वसूल करके भी आयमा को ज़िंदा छोड़ दिया था। मैं तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करूँगी एहतशाम। तुमने तो हमारे बच्चे का भी नहीं सोचा। पुलिस वैन को दूर जाते देख वो ज़ेरे लब बड़बड़ाई और किसी की जानिब भी देखे बगैर फ़ौरन वहाँ से निकलती चली गई। उस दिन के बाद वो इस्लामाबाद से वापस कराची चली आई थी और आते ही सारी बात हसन के गोश गुजार कर दी थी। अलबत्ता जवेरिया की तबीयत के बाइस उन्हें कुछ भी बताने से मना कर दिया था, मगर किस्मत में शायद मज़ीद इम्तिहानात लिखे थे कि एक हफ्ते बाद ही जवेरिया का इंतकाल हो गया। दोनों भाई बहन के लिए ये खबर क़यामत से कम न थी, लेकिन यही दुनिया का दस्तूर है। जो आया है उसे वापस भी जाना है। जवेरिया के इंतकाल के बाद आयमा ने खुद की तवज्जो कारोबार की तरफ मबजूल कर ली थी। हसन भी कॉलेज से आने के बाद फैक्ट्री चला जाया करता था। ये भी आयमा की ख्वाहिश थी। वो चाहती थी कि अभी से वो अपनी ज़िम्मेदारी को समझे, ताकि फिर कोई एहतशाम उनकी आंखों में धूल न झोंक सके। और फिर उसकी अपनी हालत भी गिरती जा रही थी। उसे डर लगने लगा था कि ना जाने वो इस बच्चे को भी सही सलामत दुनिया में ला भी पाएगी या नहीं। मगर इस बार अल्लाह ने उसकी परेशानी को खुशी में बदल दिया था, जब 3 माह बाद उसने अपनी छोटी सी जन्नत को पहली बार अपनी बाहों में लिया था। आपी, जन्नत को मुझे दो, मैं कमरे में ले जाकर सुला देता हूँ इसे। हसन सोती हुई जन्नत को आयमा की गोद से लेता हुआ बोला, ठीक है, तुम इसे काट में लेटा दो, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाती हूँ। आयमा कहती हुई लिविंग रूम से निकलकर किचन की जानिब बढ़ गई। हसन आज फैक्ट्री से देर से घर आया था और अब खाने के बाद इसे चाय की तलब हो रही थी। हसन जन्नत को उठाए उसे आयमा के कमरे में ले आया और काट में लेटाकर उसे प्यार करता वापस कमरे से बाहर निकल गया। जब खिड़की पर डले पर्दे के पीछे छुपा शख्स हसन के जाने का यकीन करके बगैर कोई छाप पैदा किए काट के पास आया और जन्नत को अपने बाजुओं में उठाकर दिलचस्पी से उसे देखने लगा, जो हूबहू अपनी माँ की कॉपी थी। मेरी शहजादी, पहचाना अपने बाबा को? वह सरगोशी करते हुए बोला। जल्द तुम और तुम्हारी माँ मेरे पास होंगे। उसके माथे पर बोसा देकर वो फिर उसके चेहरे के एक एक नक्कूश को देखने लगा कि कमरे के बाहर होती आहट पर चौंका और जन्नत को वापस काट में लेटाकर तेज़ी से खिड़की के रास्ते बाहर निकल गया। ए कौन कौन है? अंदर आती आयमा की नज़र उस पर पड़ते ही वो चिल्लाई। अपने जानिब पुश्त होने के बाइस वो उसका चेहरा नहीं देख सकी थी। क्या हुआ आपी? हसन उसकी आवाज़ सुनता फ़ौरन कमरे में आया। कोई था यहाँ, मैंने खिड़की से उसे जाते देखा है, वो घबराई हुई बोली। एहतशाम के बाद एक खौफ सा दिल में बैठ गया था। हसन तेज़ी से आगे बढ़ा और खिड़की से बाहर देखने लगा। शायद कोई नज़र आ जाए, मगर वहाँ कोई होता तो नज़र आता। रात के 22 गली में सन्नाटा छाया हुआ था। वैसे भी ये लियारी का इलाका था, इतनी रात को यहाँ कोई बाहर नहीं निकलता था। वो खिड़की बंद करके वापस आयमा के पास आया, जो फ़क चेहरे के साथ खड़ी थी। वो अगर ना आती तो शायद वो शख्स जन्नत को नुकसान पहुंचा देता। कोई नहीं है, चलें आप जाकर मेरे कमरे में सो जाएं। वो जन्नत का कार्ड उठाकर उसके पास आया और उसे लिए कमरे से बाहर निकल गया। कहीं ये एहतशाम तो नहीं? वो अपना खदशा जाहिर करने लगी। वो जेल में है आपी, वो बाहर भी तो आ सकता है। अब के हसन खामोश हो गया। वो खुद भी परेशान हो गया था, मगर आयमा की हालत देखकर उसने कुछ भी जाहिर नहीं होने दिया। नहीं,
یہ بھی تو ہو سکتا ہے چور ہو۔ اب آپ آرام کریں، میں لیونگ روم میں ہی ہوں، کچھ چاہیے ہو تو آواز دیجیے گا۔ وہ اسے اور جنت کو اپنے کمرے میں چھوڑ کر خود باہر نکل گیا۔ اسے جنت کے لیے کچھ ضروری سامان خریدنا تھا، اس لیے وہ آج دوپہر میں مارکیٹ چلی آئی تھی۔ سارا سامان لینے کے بعد وہ اپنی چادر ٹھیک کرتی تیزی سے اپنی گاڑی کے پاس آئی اور سامان پچھلے نشست پر رکھ کر دروازہ بند کرتی ڈرائیونگ سیٹ پر آ بیٹھی۔ جنت گھر پر اکیلی تھی، اس لیے اسے جنت کی فکر ہو رہی تھی۔ حالانکہ اس واقعے کو ایک ہفتہ گزر چکا تھا، اس کے بعد سے اس نے پھر کسی کو گھر میں گھستے یا نکلتے نہیں دیکھا تھا، مگر پھر بھی دل میں ڈر سا بیٹھ گیا تھا۔ جنت جاگ نہ گئی ہو ورنہ رو رو کر برا حال کر لے گی، اس نے سوچتے ہوئے ابھی گاڑی سٹارٹ کی ہی تھی کہ کوئی تیزی سے دروازہ کھولتا اس کے برابر والی سیٹ پر آ بیٹھا۔ جلدی چلاؤ گاڑی، چلو۔ چہرے پر نقاب لگائے، ہاتھ میں پستول تھامے، وہ اس کی حیرت سے کھلی آنکھوں میں جھانکتا غرایا۔ چلو، میری شکل کیا دیکھ رہی ہو؟ وہ جھنجھلا کر بولا۔ آئمہ جو حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی، فوراً سنبھلتے ہوئے گاڑی اسٹارٹ کی اور آگے بڑھا دی۔ اس راستے پر ڈالو گاڑی، ایک اور حکم جاری کیا۔ اس کے ہاتھ میں موجود پستول دیکھ کر وہ خوف زدہ ہوتی اثبات میں سر ہلانے لگی اور فوراً گاڑی اس کے بتائے ہوئے راستے پر ڈال دی۔ چند منٹ بعد وہ ایک سنسان سڑک پر موجود تھے جب اس آدمی نے گاڑی روکنے کا حکم دیا۔ بس اب یہاں سے چلے جاؤں گا میں، وہ اب پرسکون سا بولا، جبکہ اس کی آواز پر غور کرتی آئمہ حیرت سے گویا ہوئی۔ تم وہی کڈنیپر ہو نا؟ ارے واہ چھوری، بڑی اچھی یادداشت ہے، اس نے کہتے ہوئے چہرے کا نقاب ہٹایا۔ آئمہ خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ اس عرصے میں ایک یہی تو چہرہ تھا جو اس کے ذہن سے نکل نہیں پایا تھا۔ کیوں بھاگ رہے تھے تم؟ چند لمحے کی خاموشی کے بعد اس نے پوچھا۔ نہ جانے کیوں اپنے سامنے موجود شخص سے اسے ڈر نہیں لگ رہا تھا۔ وہ کچھ لوگ پیچھے لگے تھے، ایک بار پھر سکون سے جواب دیا۔ کیا ملتا ہے تمہیں یہ سب کر کے؟ ہاتھ نہیں کانپتے معصوم لوگوں کا قتل کرتے وقت؟ او چھوری، پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے یہ سب کرنا پڑتا ہے، اور آج تک جن کو مارا ہے وہ بھی کوئی دودھ کے دھلے نہیں تھے بلکہ واجب القتل تھے۔ اس حکومت کو تو میرا احسان مند ہونا چاہیے۔ اس ملک کی گندگی کو ختم کر رہا ہوں، شیر افغن فخر سے اپنے کالر اکڑا کر بولا۔ آئمہ اسے دیکھ کر رہ گئی، جو اپنے کرتوتوں کو ایسی شان سے بتا رہا تھا کہ غنڈہ نہیں ملک کا محافظ ہو۔ شیر افغن نے پستول جیب میں رکھی اور چہرہ موڑ کر اسے دیکھا۔ ویسے چھوڑ، یہ بتا، مجھ سے شادی کرے گی؟ اب کہ آئمہ حیرت سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ جس شخص نے چند ماہ پہلے اسے پیسوں کے لیے کڈنیپ کیا تھا، آج اس کے سامنے بیٹھا شادی کی پیشکش کر رہا تھا۔ دماغ درست ہے آپ کا؟ میں شادی شدہ ایک بچی کی ماں ہوں۔ تو کیا ہوا، میں سنبھال لوں گا تمہارے ساتھ تمہاری بچی کو بھی۔ اور تم نے خلا نہیں لیا اپنے شوہر سے؟ وہ ایسے بول رہا تھا جیسے بہت بے تکلفی ہو ان میں۔ یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے، اور گاڑی سے اتریں، مجھے گھر جانا ہے، وہ ناگواری سے بولی۔ حالانکہ احتشام کے جیل جانے کے بعد ہی اس نے خلا کا کیس بھی دائر کر دیا تھا، مگر اس گنڈے کو بتانا اسے مناسب نہیں لگا۔ ابھی تو جا رہا ہوں، لیکن سوچنا ضرور، میری آفر کے بارے میں قسم سے بہت خوش رکھوں گا، وہ کہتا ہوا فوراً گاڑی سے باہر نکل گیا۔ مگر اس کے لفظوں کی بازگشت نے آئمہ کا پیچھا نہیں چھوڑا۔ گھر آنے کے بعد بھی شیر افغن کو سوچتی رہی تھی۔ ایک غنڈے کے ساتھ شادی، وہ سوچنا نہیں چاہتی تھی، پھر بھی اسے ہی سوچے جا رہی تھی۔ حسان جب گھر آیا تو اس نے آج کا سارا واقعہ بھی اس کے گوش گزار کر دیا تھا۔ کم عمر ہونے کے باعث حسان کو بھی سمجھ نہیں آیا آخر اس معاملے میں کیسے نمٹے۔ وہ ایک غنڈہ تھا اور اپنی بات پوری نہ ہونے پر انہیں کوئی بھی نقصان پہنچا سکتا تھا۔ آپ پریشان نہ ہوں آپی،
ہم ایسا کرتے ہیں، کچھ وقت کے لیے یہ جگہ چھوڑ کر کرائے کے گھر میں شفٹ ہو جاتے ہیں۔ اس نے اپنی سوچ کے حساب سے حل پیش کیا۔ ہاں، چلو دیکھتے ہیں کیا کرنا ہے۔ آئمہ پھیکا سا مسکرائی اور جنت کو لیے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ وہ حسان کو مزید پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس دن کے بعد سے شیر افغن پھر سے اسے ٹکرایا نہیں تھا، جس پر اس نے شکر ہی ادا کیا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ آئمہ کو اس سے کوئی ڈر تھا، بلکہ شیر افغن وہ شخص تھا جس نے اس کی اپنے شوہر سے جان بچائی تھی۔ بے شک موت اور زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن آئمہ کی کہانی میں اس نے اہم کردار ادا کیا تھا۔ مگر اس کی شادی کی بات نے آئمہ کو ہلا کر رکھ دیا، جسے وہ نہ چاہتے ہوئے بھی سوچتی جا رہی تھی۔ وقت گزر رہا تھا، احتشام سے اس کی خلا ہو چکی تھی۔ اب اس کی ساری توجہ بس جنت اور حسان پر ہی تھی۔ زندگی خوشیوں بھری نہیں پر سکون سے گزر رہی تھی، اور مزید سکون سے گزر جاتی اگر ایک دن احتشام اس سے نہ ٹکراتا۔ وہ اس وقت اسلام آباد والے گھر پر تھی۔ ایک ہفتے سے وہ تینوں ضروری کام کی وجہ سے اسلام آباد آئے ہوئے تھے، لیکن آج جنت کی طبیعت خرابی کے باعث وہ جلدی جلدی گھر کا کام نپٹاتی اب ہسپتال کے لیے تیار ہو رہی تھی۔ موسم کی تبدیلی کی وجہ سے آج صبح سے ہی جنت کو بخار چڑھا ہوا تھا، جو کم ہونے کے بجائے مزید بڑھتا جا رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ طبیعت مزید بگڑے، وہ ہسپتال جانے کا ارادہ کرتی تیار ہو کر جنت کو لیے گھر سے باہر نکل گئی۔ راستے میں اس نے حسان کو بھی کال کر دی تھی تاکہ وہ گھر آ جائے تو پریشان نہ ہو۔ خود وہ ہسپتال پہنچ کر ڈاکٹر سے چیک اپ کروانے اور دوائیاں لینے کے بعد اب واپس گھر کی طرف روانہ تھی، جب گاڑی چلاتے وقت کوئی سامنے سڑک پر آ کھڑا ہوا۔ اس نے بروقت بریک لگایا، ورنہ عین ممکن تھا گاڑی سامنے کھڑے شخص سے ٹکرا جاتی۔ پاگل ہو کیا؟ ابھی مر جاتے۔ گاڑی سے نکل کر وہ غصے سے اس نقاب پوش شخص کو دیکھ کر بولی۔ جب وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتا اس کی جانب بڑھنے لگا۔ مجھے پہچانا نہیں جان؟ احتشام۔ 2 قدم کر فاصلے پر رک کر چہرے سے نقاب ہٹاتا وہ مکروہ مسکراہٹ ہونٹوں پر سجائے بولا، جبکہ آئمہ بے یقینی سے اپنے سامنے کھڑے احتشام کو دیکھتی رہ گئی۔ چند ماہ پہلے چھایا خوف ایک بار پھر جاگ اٹھا تھا۔ تم تو جیل میں تھے نا؟ اس کی بات پر احتشام ہنسا اور دھیرے دھیرے قدم اٹھاتا مزید اس کی جانب بڑھا۔ آئمہ کو اپنے ارد گرد خطرہ محسوس ہوا۔ سنسان سڑک پر کوئی مدد کرنے والا نہیں تھا۔ وہ الٹے قدموں پیچھے ہونے لگی۔ ہاں، آج ہی جیل سے فرار ہوا تھا، اور قسمت دیکھو، راستے میں تم ٹکرا گئیں۔ احتشام کہتا ہوا اس کے قریب پہنچ چکا تھا، مگر اس سے پہلے وہ کچھ کرتا کسی نے گریبان سے پکڑ کر اسے دور دھکیلا۔ احتشام لڑکھڑا کر پیچھے زمین پر جا گرا۔ تم؟ اپنے سامنے کھڑے شیر افغن کو دیکھ کر اس نے دانت پیسے۔ کتنا بڑا نقصان کروا دیا تھا اس کڈنیپر نے کہ اس کی وجہ سے وہ جیل تک پہنچ گیا تھا۔ ہاں، میں وہی شیر افغن جسے تم نے آئمہ کو مارنے کے پیسے دیے تھے، اس نے کہتے ہوئے احتشام کو پھر گریبان سے پکڑ کر اپنے مقابل کیا اور ایک زوردار گھونسا اس کے چہرے پر مارا، جس سے وہ ایک بار پھر زمین بوس ہو گیا۔ آئمہ حیرت و پریشانی سے شیر افغن کو احتشام کو مارتے دیکھ رہی تھی۔ کیسا انسان تھا جو آج دوسری دفعہ اس کی جان بچانے کے لیے نہ صرف اس کے پاس موجود تھا، بلکہ اس کے بارے میں سب جانتا بھی تھا۔ اور ایک وہ تھی جسے اس کا نام بھی آج پتہ چلا تھا، خود شیر افغن کے منہ سے۔ چھوڑ دو اسے شیر افغن، وہ مر جائے گا۔ احتشام کی بری ہوتی حالت دیکھ کر آئمہ چلائی۔ اس کے منہ اور سر سے خون نکلنے لگا تھا۔ حالت نڈھال سی ہو گئی تھی۔ بھلا ایک غنڈے کے آگے وہ کیا کر سکتا تھا؟ تو بیچارہ پٹ ہی رہا تھا۔ چھوڑ دو اسے، دیکھو پولیس آ گئی ہے۔ دور سے آتی پولیس وین کو دیکھ کر اس نے شیر افغن کا بازو پکڑ کر پیچھے کرنا چاہا۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ اور تو بہت شوق ہے نا جیل سے بھاگنے کا؟ پولیس جو احتشام کے جیل سے بھاگنے کے بعد سے اسے ڈھونڈتی پھر رہی تھی،
یوں ان تینوں کو سنسان سڑک پر کھڑے دیکھ کر ان کے پاس آ کر وین روکی، مگر احتشام کو دیکھتے ہی آفیسر نے اسے آڑے ہاتھوں لیا۔ ہم تو یہاں سے گزر رہے تھے آفیسر، یہی گاڑی کے سامنے آ کر میری بیوی سے بدتمیزی کرنے لگا۔ شیر افغن نے صفائی سے جھوٹ بولا، جبکہ اس کی بیوی کہنے پر آئمہ نے گڑبڑا کر اسے دیکھا جو مزے سے اسے اپنی بیوی بنا گیا تھا۔ چلو اب جاؤ یہاں سے، اسے ہم سنبھال لیں گے۔ آفیسر کے کہتے ہی اس نے آئمہ کا ہاتھ پکڑ کر اسے گاڑی میں بٹھایا اور خود ڈرائیونگ سیٹ پر آ کر گاڑی سٹارٹ کرتا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ اس لیے کہا تھا مجھ سے شادی کر لو، ہر بار تمہاری مدد کے لیے کوئی آئے، ضروری تو نہیں۔ وہ گاڑی کو تھوڑا فاصلے پر لے جا کر روکتے ہوئے بولا۔ یہ سڑک سنسان نہیں تھی، آس پاس سے لوگ گزرتے دکھائی دے رہے تھے۔ آئمہ نے خاموش نظر اس پر ڈالی اور پھر چہرہ موڑ کر سامنے کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ اس وقت شدید ذہنی دباؤ کا شکار تھی۔ میں ایک لاوارث انسان ہوں ایما، جب سے ہوش سنبھالا خود کو یتیم خانے میں پایا۔ وہاں کی سختی اور بچوں کے ساتھ سلوک دیکھ کر میں 15 سال کی عمر میں وہاں سے بھاگ نکلا تھا۔ جب باہر کی دنیا میں آیا تو پیٹ کا دوزخ بھرنے کے لیے چھوٹی موٹی چوری کرنے لگا، اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ چھوٹی موٹی چوریاں بڑی بڑی واردات میں تبدیل ہو گئیں۔ میں جانتا ہوں کہ میں ایک گنڈا ہوں، مجھے شوہر کے طور پر قبول کرنا تمہارے لیے آسان نہیں، مگر وہ رکا اور ایک گہرا سانس لے کر خود بھی سامنے دیکھنے لگا۔ تمہارے آنے کے بعد میں نے سب کچھ چھوڑ دیا ہے ایما، نوکری بھی تلاش کر لی ہے تاکہ تمہیں اور اپنی جنت کو حلال کی روٹی کھلا سکوں۔ شیر افغن کی بات پر ایما نے چہرہ موڑ کر حیرت سے اسے دیکھا تو وہ جنت کے نام سے بھی واقف تھا۔ ایسے حیران نہیں ہو، میں مجبور تھا تم پہ نظر رکھنے پر۔ ایما کی حیرانی کو بھانپتے ہوئے وہ مسکرا کر بولا، تو پھر اس رات بھی آپ تھے جو کھڑکی سے؟ ہاں، وہ میں ہی تھا۔ اس نے اثبات میں سر ہلاتے ہوئے گاڑی سٹارٹ کی اور گھر کے راستے پر ڈال دی۔ مزید کچھ کہنے کے لیے اس کے پاس کچھ نہیں تھا۔ وہ کھل کر اظہار کرنے والوں میں سے نہیں تھا کہ جینے مرنے کی قسمیں کھاتا یا چاند تارے توڑ کر لانے جیسے دعوے کرتا۔ جنت کو تھامے ایما الجھی ہوئی سامنے سڑک کو گھور رہی تھی۔ یہ بات درست تھی کہ ایک گنڈے کو شوہر کے طور پر قبول کرنا مشکل تھا، پر ناممکن نہیں۔ وہ ایک تنہا انسان تھا جسے اچھے برے کی تمیز دینے والا کوئی نہیں تھا، لیکن اگر اس کے باعث وہ گناہوں سے بھری دنیا کو چھوڑ رہا تھا تو کیا پھر بھی اپنے اس محافظ کو انکار کرنا ٹھیک تھا؟ وہ انہی سوچوں میں گھری تھی جب گاڑی اس کے گھر کے سامنے جا رکی۔ چند پل گاڑی میں خاموشی چھائی رہی جسے شیر افغن کی آواز نے توڑا۔ میں کل جواب لینے آؤں گا ایما، تم جو فیصلہ کرو گی مجھے منظور ہوگا۔ وہ کہہ کر گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر نکلنے لگا جب ہاتھ بڑھا کر ایما نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ شاید شیر افغن کو اس دلدل بھری زندگی سے باہر لانے کے لیے اللہ نے اسے چن لیا تھا کہ بروقت اس نے وہ فیصلہ کر لیا جو احتشام سے دھوکہ کھانے سے پہلے وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ محترم ویورز، پلیز سپورٹ می۔ بے شک آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو یا نہ لگی ہو، بس ایک سبسکرائب کر دیجئے، لائک کر دیجئے، اس سے آپ کا تو کوئی نقصان نہیں ہوگا، لیکن مجھے کافی سپورٹ ملے گی اور میرا کافی فائدہ ہو جائے گا۔ جزاک اللہ۔